میں پاکستان میں نہیں ہوں کہ میری فیملی کو بھی تب پتہ لگا جب میں یہاں پر لینڈ ہو گیا تھا, تب ان کو آئیڈیا ہوا کہ ہاں بھائی ہمارا بیٹا پاکستان سے چلا گیا. تیرے بغیر اللہ جب میں سیکھا ہی نہیں, اللہ مجھے معاف کر دے بس میرا مالک. میرے نبی کا نوکر رجب بٹ, مولا علی کا نوکر رجب بٹ, عزادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ. میرے نبی کا نوکر رجب بٹ, مولا علی کا نوکر رجب بٹ, عزادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ. کرتا ہے خدمت جو ہر خاص و عام کی, گستاخی کیسے کرے اسلام کی. ہر شروعات وہ کرتا نبی پر درود سے, ہے سب سے بڑی گواہی اس کے ایمان کی. بی بی پاک کا نوکر رجب بٹ, حسنین کا نوکر رجب بٹ, عزادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ. میرے نبی کا نوکر رجب بٹ, مولا علی کا نوکر رجب بٹ, عزادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ. مولا غازی کا نوکر رجب بٹ, آل نبی کا نوکر رجب بٹ, وفادار بڑا ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے رجب بٹ, گستاخ نہیں ہے. اللہ کی اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کے لیے کیسا ہے دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا. تو وہ لوگوں کے لیے بڑی اچھائی کے کام کر رہا ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے رجب بٹ کے اوپر. تو اللہ نے پھر ایک مجھے سمجھ لیں کہ کرم نوازی کی, تو میں نے یہ سارا ٹریک بنا کے تو دنیا تک پہنچا دیا. مجھے یہ بتائیے گا, رجب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ چیریٹی کے کام کرتا ہے, جس طرح کہتے ہیں نا جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں, کہتے ہیں تو اے کام کر رہے ہیں سارے نوں وکھا رہے ہیں, تو نظر ہی چاہ جائے گا یا تینوں نظر لگ جائے گی, تو اس طرح کا بھی کوئی سین ہو سکتا ہے؟ اصل میں نا بھیا وقت کی بات ہوتی ہے. موجودہ حالات میں ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. ہم دیکھیں نیت دیکھی جاتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک بندہ دکھا کے کر رہا ہے, ایک بندہ اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ لوگ موٹیویٹ اور وہ بھی کریں. میرے مطابق اس کا نظریہ یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگ کیونکہ لوگ اسے فالو کرتے ہیں تو موٹیویشن ہو کہ بھائی جان یہ کام بھی کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, چیریٹی کے کرنے چاہیے, انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس نیت سے کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہے نظر بد والی, تو نظر بد تو آپ کو پتہ ہے بھائی وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نظر بد کی وجہ سے موت تک چلے جائیں گے. تو نظر بد تو ہے ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. پھر آپ نے اتنا اچھا ٹریک لکھا اور وہ اتنا زیادہ وائرل بھی ہوا. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اتنا بڑا رسک لیا, آپ کی جان بھی جا سکتی تھی, آپ حوالات میں بھی جا سکتے تھے, کچھ بھی ہو سکتا تھا نا انسیڈنٹلی. آپ نے اتنا بڑا رسک لیا. رجب فیملی کی جانب سے یا رجب کی جانب سے کوئی کومنٹ آیا ہو, اپریشیٹ کیا ہو, یا رجب کے دوستوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو, کوئی میسج کیا ہو کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا سین ہوا ہے؟ آپ یقین مانیے کہ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی جان میں نے رجب سے پیسے لیے ہیں 10 کروڑ. ویسے لیے آپ نے پیسے؟ نہیں بھائی, میں بتا دے کچھ. میں وہی آپ کو جواب دینے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 10 کروڑ لیے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ میں نے گاڑیاں لی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ دبئی میں فلیٹ ملا ہے, کوئی کہتا ہے DHA میں گھر ملا ہے, کوئی 20-30 لاکھ لیا. سر یہ جو آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا ہے نا کہ اتنا کچھ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے رجب کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اب یقین مانیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد میں نے جتنے انٹرویوز چینلوں پہ جا کے جتنا میں نے بتایا کہ رجب نے گستاخی نہیں کی, کسی کی نے اس کی دوستوں جو اس کے بہت قریبی دوست ہیں انہوں نے بھی, اس کے ٹک ٹاکر یا کسی نے بھی نہیں کہا جتنا میں نے کہا ہے. اس سب کے باوجود رجب نے مجھے تھینک یو بھی نہیں کہا. دکھ تو ہوتا ہے نا. دکھ نہیں ہوا. آپ ایک بندے کو بیک اپ دے رہے ہیں, اس کے لیے اتنی اچھی آپ نے لائن لکھ دی ہے, تو پھر بھی کوئی رسپانس نہ آئے, دکھ تو ہوتا ہے. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دکھ ہوتا ہے, لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے. مجھے اس کا دکھ نہیں ہے کہ اس نے, کیونکہ وہ اپنے معاملات پہ پھنسا بہت زیادہ, پریشان ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ کام کیا تھا کہ بھائی جان انتشار نہ پھیلے. تو میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ کہ انتشار نہیں پھیلا, امن ہے میرے ملک میں, ٹھیک ہے. تو میرے لیے یہ ریوارڈ بہت زیادہ ہے کہ امن ہے. امن نہ ہوتا تو پھر شاید مجھے دکھ ہوتا کہ یار میں نے اتنی کوشش بھی کی تو امن قائم نہیں رہ سکا.
یہ ناظرین ان کی تمام تر گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے آپ کو وہ ٹریک بھی سنایا جو کہ انہوں نے بذات خود لکھا ہے اور اس کو اپنی آواز میں ہی سنایا بھی ہے. تو یہاں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے, نہ ہی آپ کے فرینڈ ہیں, نہ ہی کوئی فیملی ممبر ہے, اور یہ آپ کے لیے رجب بٹ کے لیے جو کہ پاکستان کا ٹاپ کا ولاگر ہے اور جتنی سپیڈ کے ساتھ اس نے اوپر گیا ہے اور دنیا کا ایک برانڈ مانا جاتا ہے, پاکستان کا نمبر 1 برانڈ بن چکا ہے رجب. دکھ ہوتا ہے, ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کے لیے جان کا رسک, جان سے زیادہ قیمت تو کسی چیز کی نہیں ہے نا. سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے انسان کو جو بہت پیاری ہوتی ہے وہ اس کی جان ہے. یہ انہوں نے رسک لیا اور اتنا اچھا کمپوز کیا اس کے لیے, لیکن اس کے دوستوں کی جانب سے, کسی فیملی کی جانب سے, ٹھیک ہے رجب بیزی ہے, رجب پاکستان میں نہیں ہے, باہر ہے, مصروفیت ہوتی ہے ہر بندے کی, اوکے فائن, بٹ اس کے جو دوست ہے وہ لاہور میں ہے اور یہ بندہ بھی لاہور سے ہے. وہ تو کوئی اس سے رابطہ کر سکتے تھے. ملین ویوز میں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ان سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ایک تھینک یو کا میسیج یا کوئی ایک ایسا میسیج کر دیتے کہ اس بندے کو خوشی ہوتی ہے, اپریشیٹ ہی کر دیتے منیمم, لیکن اس بندے کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا. ہماری بیسیکلی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہم ایک بندے کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم کسی کی تعریف کرنا ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی تعریف کر دیں گے تو وہ ہواؤں میں اڑے گا یا اپنی اوقات سے باہر ہو جائے گا. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ہماری. تو آپ نے اب کمنٹ سیشن میں یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اور اتنا اچھا ٹریک رجب کے لیے لکھا, لیکن اس کی جانب سے, رجب فیملی کی جانب سے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ کو ان کا ٹریک کیسا لگا, اور رجب بٹ جب پاکستان آئے تو وہ اس بندے سے ملے یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.